السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى۔ قابل قدر وقابل تکریم علماء و مشائخ، قراء و مدرسین، بہت ہی قابل احترام میری بزرگوں اور انتہائی قابل شفقت دور دراز سے اور قریب سے تشریف لانے والے میرے روحانی بیٹوں اور دین کے مسافروں، جامعہ بلال کی مجلس فکر و عمل، یہاں کے اساتذہ سے ملاقات، طلباء سے ملاقات، دین کے خدام کے ساتھ بیٹھنا، الحمدللہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی سورہ اللیل اور دیگر آیات بینات کی روشنی میں آپ کے سامنے صرف ایک پوائنٹ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی کہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال کس طرح کے اثرات رکھتے ہیں۔ آج کے انسان کے بہت بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے کہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ روٹی کے نوالے میں تو تاثیر ہے، گلاب کے پھول میں خوشبو بکھیرنے کی تاثیر ہے، سورج کی کرنوں میں ضیاءپاشیوں کی تاثیر ہے، چاند کی چمک اور چاندنی میں روشنی، نور فراہم کرنے اور ٹھنڈک دینے
اور سمندر کی لہروں میں مد و جزر برپا کرنے کی تاثیر ہے، لیکن ان سب تاثیروں کو ماننے والا انسان اس پہ آتا ہی نہیں کہ ہمارے اعمال اور ہر نیکی کی بھی کوئی تاثیر ہے۔ اور اسی طرح سے جتنی تاثیر، منفی اثر، سائیڈ ایفیکٹ اور مضر اثرات سانپ کے زہر میں ہیں، بچھو کے کاٹنے میں ہیں، حنظل میں اور تمے میں ہے، اس سے کہیں زیادہ تاثیر اور منفی اثر اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں رکھا ہے۔ بلکہ یہ جو تاثیریں ہیں، یہ بسا اوقات ان میں تخلف ہو سکتا ہے، پیچھے رہ سکتی ہے یہ تاثیر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی اور گناہ کا کوئی اثر ہی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ نیکی کا سب سے پہلا اثر میرے اور آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل، یہ کیفیات بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اس کے دل میں پھر بصیرت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ نیکیاں کرتے کرتے اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل کی مثال سورہ نور میں بیان کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ اس کی تفسیر میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیے نور میں جس نور کی مثال دی گئی ہے، یہ بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اور کہاں سے ملتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کی توفیق سے ملتا ان مجلسوں سے ہے، مساجد سے، اللہ کے گھروں سے۔ اس کے برعکس گناہ کا بھی سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، دل پہ زنگ لگتا ہے، پھر اور زنگ لگتے ہیں، داغ لگتے ہیں، دھبے پڑتے ہیں، پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر سے نور ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اندھیروں کے ڈیرے لگتے ہیں، تاریکیاں چھا جاتی ہیں، حتیٰ کہ سارے کا سارا دل گھپ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر جب اور انسان اور قسم کے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پتھر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آخر وہ مرحلہ آتا ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
سورہ نور میں اس دل کی بھی مثال ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے جو ہیں بندہ منافق کے دل میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس تاثیر کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کے کچھ حصے ان کی طرف اشارہ اور ان کا مختصر ترجمہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم۔ جو یہ کماتے رہے انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ مردہ قبروں سے زندہ ہو اللہ کے حکم سے۔ جناب موسیٰ کے دور میں گائے ذبح کر دی گئی، اس کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دیا گیا، اس نے زندہ ہو کے قبر سے اٹھ کے بتا دیا میرا قاتل کون ہے، لیکن دل اتنے سخت تھے کہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل تو پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی سخت ہے، دل پتھر جیسے بھی ہو جاتے، اور آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ دل پہ مہر لگ جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ان کے دلوں پہ مہر ہے۔ میرے عزیز بیٹو، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سب کچھ بڑوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ کا مسئلہ بھی نازک اور حساس ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دل کی فکر کرنی ہے۔ قرآن دل پہ اترا تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دل مطہر پہ اترا تھا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ آج بھی جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو عالم بن رہے ہیں آپ
یا قاری قرآن بن رہے ہیں آپ، یا حافظ قرآن بن رہے ہیں آپ، قرآن کا مرکز و محور آپ کا دل ہے۔ اگر یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو قرآن اس میں نہیں اترے گا۔ اگر آپ محنت کر کے اتار بھی لیں گے تو قرآن کا نور آپ کے دلوں میں نہیں اترے گا۔ نیکی کا دوسرا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے جسم میں نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی، تیسری سے فارغ ہوا تو چوتھی اس کے انتظار میں، چوتھی نیکی سے فارغ ہوا تو پانچویں نیکی اس کی راہیں تکتے ہوئے کھڑے ہوتی ہے۔ جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے اس نیکی کے کرنے کا اسے موقع مل جاتا ہے اور نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، آج تم میں سے صبح نفلی روزہ کس نے رکھا؟ ایک جناب صدیق کہتے ہیں میں نے رکھا۔ آج صدقہ و خیرات کس نے کیا؟ جناب صدیق میں نے کیا۔ آج جنازہ کس نے پڑھا؟ جناب صدیق میں نے پڑھا۔ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ جناب صدیق میں نے کھانا کھلایا۔ کس نے آج بیمار کی تیمارداری کی؟ جناب صدیق میں نے کی۔ اللہ کے فضل سے وہ نیکیاں اتنی آسان ہو چکی ہیں کہ جناب صدیق ایک دن میں اتنی ڈھیروں نیکیاں کر لیتے ہیں۔ پھر جتنی نیکیاں آسان اتنا جنت میں جانا آسان۔ پھر ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھلے۔ اس کے برعکس جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم میں نیکیوں کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، گناہ کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، پھر گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ رات کے 2 بجے ٹھٹرتی سردیوں میں، آسمان سے پڑتی شبنم میں اور سردی کی راتوں میں، گھپ اندھیروں میں کسی چوک چوراہے پہ کھڑے ہونا 3 گھنٹے ڈکیتی کے لیے اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن مسجد میں جب آنے لگتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ پتھر بنے ہوتے ہیں، وہ چلتے ہی نہیں، مسجد کی طرف آتے ہی نہیں۔ جرم پہ جرم کرنا، واردات پہ واردات کرنا، دھوکے پہ دھوکے دینا، فراڈ پہ فراڈ کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ سچ بولنا ہو تو اس کے سامنے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں، وہ اس کی زبان پہ سچ کا لفظ چڑھتا ہے۔ اس چیز کو امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے 2 لفظوں میں بیان کیا کہ نیکی کا نتیجہ ہوتا ہے التوفیق اور برائی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ذلیل و رسوا اور سلب توفیق چھن جاتی ہے۔ گویا آپ نیکی کرتے ہیں تو اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، جب آپ گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں تو نیکیوں کی توفیق سے آپ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، قسم ہے مرد عورت کو پیدا کرنے والے کی، مرد عورت کی تخلیق کی۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششوں کے میدان بالکل مختلف ہیں۔ کوئی مسجد کی طرف آ رہا ہے، کوئی سینمے کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے یتیم کے سر پہ محبت کے ساتھ اسے پھیر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے یتیم کے گریبان کو چاک کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے دنیا جہاں کی گندی چیٹنگ کو، فیس بک کے گندے پیجز کو، انٹرنیٹ کی سائٹس کو، یوٹیوب کے چینلز کو، اس کی سرچنگ پہ لگا ہوا ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس شخص کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ 3 نیکیاں کر لے، اعطا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہے، واتقى اس کے دل میں تقوی اور اللہ کا خوف ہو، وصدق بالحسنى توحید کو مانتا ہو، کلمہ طیبہ کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، ہر اچھی بات کو مانتا ہو۔ جس شخص میں یہ 3 نیکیاں پیدا ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے ساری نیکیاں ہی آسان کر دیتے ہیں۔ اور جس میں 3 برائیاں آ جائیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیل ہو، کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ علم، نہ اسکل، نہ مہارت، نہ پیسہ، نہ وقت، نہ دولت، اللہ کی راہ میں کچھ بھی لگانے کے لیے تیار نہ ہو، بخیل انسان ہو، واستغنى، لاپرواہ ہو، وکذب بالحسنى، اور اچھی باتوں کو مانتا نہ ہو، توحید کو، آخرت کو، عقیدے کو، قرآن کو مانتا نہ ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے انتہائی تنگی والی چیزیں اور انتہائی تنگ راستے آسان کر دیتے ہیں، دنیا کی ہر برائی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر جس قدر نیکیاں اس کے لیے آسان تھیں، اسی قدر جنت کی راہیں آسان ہو جائیں گی، اور جس قدر برائیاں اس کے لیے آسان تھیں، اسی قدر اس کے لیے جہنم کی راہیں کھلتی چلی جائیں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ جب جہنم کے 70 سال کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اسے بچائے گا نہیں۔ تیسرا اثر نیکی کا انسان کی اولاد پر ہوتا ہے، اور گناہ کا بھی انسان کی اولاد پر ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اس کی اولاد کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا منظر بھی ہوتا ہے، جناب ابراہیم کئی صدیاں پہلے نیکیاں کر کر کے بیت اللہ کی عمارتیں کھڑی کر کے، ایک بیاباں علاقے کو آباد کر کے، سجدوں سے تعمیر کر کے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کے قربانیاں دے کے جاتے ہیں، اور اللہ اولاد میں ایسی برکت دیتا ہے کہ ان کی پوری نسل کے اندر
اللہ نبوت جاری کر دیتا ہے اور آخری پیغمبر بھی انہی کی نسل میں سے پیدا ہوا۔ گناہوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے۔ اگر اولاد اسی راہ پہ چلے، اور نیکیوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے بشرطے کہ اولاد بھی نیکی کی راہ پہ چلے۔ اگر والدین برے تھے اور اولاد کو برائی کے راستے پہ لگا گئے اور اولاد اب اپنا راستہ نہیں بدل رہی، تو ان کے گناہوں کی نحوست اور اپنے گناہوں کی نحوست دوسروں کی بنسبت ان کے لیے نحوستیں زیادہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اولاد نیک، والدین بھی نیک، تو ان کی برکتیں اور ان کی اپنی نیکیوں کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کبھی نحوستوں میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ جو بڑے تھے آباء و اجداد، وہ نبیوں کے قاتل تھے، اور ان کی نسلوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ بنی اسرائیل، اور آج تک ان کی نسلیں ایسی بگڑی ہوئی۔ آج کے یہودی وہی انبیاء کے قاتلوں کے باپ، آج بھی ان کے اوپر لعنتیں اور پھٹکار پڑی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکی کا چوتھا اثر انسان کے رزق پر بھی پڑتا ہے، اور گناہ کا اثر بھی انسان کے رزق پر پڑتا ہے۔ ایسا اثر بالخصوص چند ایک نیکیاں ایسی ہیں کہ ان سے رزق میں برکت آتی ہے۔ رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، عبادت کے لیے وقت نکالنا، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالنا، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا، یتیموں کے کام آنا، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ ان سے اللہ انسان کے رزق میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے اس کے پاس معمولی آمدن بھی ہو، اس سے اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور اس کے دل میں ایک سکون بھی ہوتا ہے۔ اور برائیوں اور گناہوں کا اثر بھی انسان کے رزق پر پڑتا ہے۔ اس رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، خصوصاً جھوٹ بولنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، رشتوں کو توڑنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر لازماً انسان کی پوری زندگی پہ اور اس کے رزق اور روزی پہ ضرور پڑتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بعض دفعہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر رزق اس کو بہت فراوان بھی مل جائے، اتنا مل جائے کہ اس سے بینک بیلنس کا حساب نہ رکھا جائے اور اپنے خزانے اس سے سنبھالے نہ جائیں، تو رزق برکت والا نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ رزق کے باوجود بھی اس کی زندگی میں نہ اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، نہ اس کے دل میں غنا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اسے قلب کا سکون ملتا ہے۔ پانچواں اثر انسان کی نیکی کا اس کی موت پر ہوتا ہے، اور انسان کے گناہ کا بھی اس کی موت پر ہوتا ہے۔ نیکیوں اور مسلسل نیکیوں سے اور نیکیوں پر استقامت سے اللہ اسے حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ کبھی تو تلاوت کی حالت میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کبھی ممبر رسول پہ کھڑے اپنے پاس بلا لیتا ہے، کبھی میدان جہاد میں شہادتوں کے جام اسے نوش کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، کبھی نیک راہوں کے سفر میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔
کسی نہ کسی نیکی کی کیفیت اور نیکی کی حالت میں اللہ اسے حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جب اسے حسن خاتمہ کی نعمت ملتی ہے تو اس کی روح بعض دفعہ جسم سے بعد میں باہر نکلتی ہے اور اسے جنت میں اپنا گھر پہلے ہی دکھائی دے دیتا ہے۔ اس کے برعکس گناہوں سے انسان کے برے خاتمے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی چوری کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، کبھی واردات میں مارا جاتا ہے، کبھی پیٹ میں شراب کے جام بھر کے مارا جاتا ہے، کبھی کسی گناہ میں مارا جاتا ہے، کبھی کسی گناہ میں مارا جاتا ہے، اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کہنے کی توفیق ایسے چھن جاتی ہے کہ دوست پاس بیٹھ کے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور وہ آخری لفظ یہ کہتا ہے شراب کا ایک جام اور پلا دو۔ نیکی کا چوتھا اثر پوری کائنات پہ ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، صحراؤں پہ ہوتا ہے، دریاؤں پہ ہوتا ہے، جزیروں پہ ہوتا ہے، سمندروں پہ ہوتا ہے، انسانوں پہ ہوتا ہے، معاشرے پہ ہوتا ہے، سماج پہ ہوتا ہے، خاندان پہ ہوتا ہے، ملک و ملت پہ ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، معیشت پہ ہوتا ہے، معاشرت پہ ہوتا ہے، پورے کرۂ ارضی پہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ زمین سے لے کے آسمان تک ساری کی ساری مخلوقات پر نیکی کا اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جو بھی خیر اور برکت نظر آتی ہے، جو بھی سکون اور راحت نظر آتی ہے، جہاں بھی فراوانی نظر آتی ہے، جہاں بھی محبت اور الفت نظر آتی ہے، وہ سب کسی نہ کسی نیکی کی برکت ہی سے نظر آتی ہے۔ جہاں بھی بیماریاں، دکھ، المیے، ٹریجڈیز، سانحے، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، جو کچھ بھی دنیا میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے تو بیٹوں میں آپ کو ایک کتاب بتانا چاہتا ہوں، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی ساری ہی کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن بالخصوص الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اردو پڑھنی ہو تو دوائے شافی اور الوابل الصیب اور الفوائد، ان تین کتابوں کا تو ہر طالب علم کو جو درس نظامی کی آخری کلاسز میں اور جو عربی پڑھ سکتا ہے اس سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گناہوں کی تاثیر کو ابھی بھی نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ تو صحیح، قوم لوط کو کس وجہ سے زمین سے اٹھایا گیا آسمانوں تک، حتیٰ کہ ان کے کتوں کے بھونکنے، گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی۔ اگر تم گناہوں کی تاثیر نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ کیا چیز تھی جس وجہ سے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا، بادشاہت سے کار بذلت میں ڈوبا۔ اگر تم گناہوں کی تاثیر نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے پوری کی پوری قوم نوح کو غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر تم گناہوں کی تاثیر نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس وجہ سے مسلسل ہفتہ بھر کے لیے تند و تیز ہوائیں چلیں اور پوری کی پوری قوم کو کھجور کے تنوں کی طرح پچھاڑ کے رکھ دیا گیا۔ اگر تم گناہوں کی تاثیر نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ چنگھاڑ، زلزلے اور عذاب پھر قوموں پہ کیوں آتے رہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم
بر و بحر میں فساد انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے برپا ہوا ہے، تاکہ کچھ ان کی کرتوتوں کے مزے ان کو چکھاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی خیر نظر آتی ہے کسی نیکی کی وجہ سے ہے، اور جہاں بھی کوئی پریشانی نظر آتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ معیشت پہ اثر ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، معاشرت پہ ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورت دلیل اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان عالی شان ہے۔ سنن ابن ماجہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں بیماریاں، متعدی بیماریاں، طاعون جیسی بیماریاں، اور وہ بیماریاں جو ان کے بزرگوں میں کبھی نہیں ہوئی تھیں، وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو 3 عذاب دیتا ہے، اخذوا بالسنین وشدۃ المعونہ وجور السلطان علیہم۔ بحرانوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں، اور ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ معاشی اثرات بھی آپ نے بتائے، سیاسی اثرات بھی آپ نے بتائے۔ جب بھی کوئی قوم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح سے روٹی کے نوالوں میں تاثیر ہے، پانی کے قطروں میں تاثیر ہے، سورج کی کرنوں میں تاثیر ہے، اس سے بھی زیادہ نیکیوں میں تاثیر ہے۔ اور جس طرح سانپ کے زہر میں تاثیر ہے، آگ کے جلانے میں تاثیر ہے، بچھو کے کاٹنے میں تاثیر ہے، اس سے بھی زیادہ گناہوں میں تاثیر ہے۔ اور پہلا اثر نیکی اور گناہ ان کا دل پر ہوتا ہے، دوسرا اثر نیکی اور گناہ کا جسم پر ہوتا ہے، تیسرا اثر نیکی اور گناہ کا انسان کی اولاد پر ہوتا ہے، چوتھا اثر نیکی اور گناہ کا انسان کے رزق اور اس کی معیشت پر ہوتا ہے، پانچواں اثر گناہ کا پوری کی پوری کائنات پر ہوتا ہے، چھٹا اثر گناہ کا انسان کی موت پر ہوتا ہے، ساتواں اثر گناہ کا انسان کی قبر پر ہوتا ہے۔ اور اگر اخروی اثرات گنوائے جائیں تو اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مجلس کے اندر ان کی طرف اشارہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے انسان کا چہرہ روز محشر سیاہ ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان باولا اور پاگل ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان روز محشر اندھا اور نابینا ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے پاؤں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے گلے میں طوق پڑ جاتے ہیں، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اژدہا اور سانپ لگ جاتا ہے، کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 50,000 سال کے دن میں اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نیکیوں کے بھی ایسے اثرات ہیں۔ کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قبر میں نور ملتا ہے، فرشتوں کی رفاقت ملتی ہے۔ کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کے جسم سے میلوں میلوں نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بادل اور ابر کی طرح اور پرندوں کے جھنڈ کی طرح قرآن کی تلاوتیں اس کے لیے سایہ بن جاتی ہیں۔ کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے جنت کی پوشاکیں، جنت کے زیور اور جنت کی مختلف نعمتیں اور جنت کی طرف سے پروٹوکول اور آنر اور اعزازات ملتے ہیں۔ کسی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے عرش کا سایہ
کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے اسے عرش کا سایہ ملتا ہے، اور کسی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور حوض کوثر سے پانی پی رہا ہوتا ہے اور جام نوش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی پر میری گزارشات مکمل ہیں۔ دوبارہ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے عزیز بیٹوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بزرگوں کو ذرہ برابر جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ذرہ برابر جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو گناہ کی وجہ سے انسان قرآن بھول جاتا ہے، علم بھول جاتا ہے، علم کی بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، قرآن کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان ویسے کمزور ہوتا ہے لیکن نیکی کی برکت سے اللہ اس کے علم میں بڑی برکتیں پیدا کر دیتا ہے، علم کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں عمر بھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے، گناہ ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔